السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ تو تھمبنیل میں آپ لوگوں نے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ اچانک میرے سسر کی ڈیتھ ہو گئی۔ لاسٹ ویڈیو میں نے جس دن ڈالا تھا جس دن میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی تھی، جیسے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اور اسی وقت میری دیورانی آئی دوڑے دوڑے اور کہنے لگی کہ بھابھی جلدی نیچے چلیے، ابو واش روم میں بے ہوش ہو گئے ہیں۔ پورے گھر میں رونا پیٹنا لگ گیا۔ تو امی کہنے لگی جب ابو واش روم میں نہانے گئے تھے تو وہی امی نے کہا کہ کافی دیر ہو گیا، ابو اب تک باہر نہیں آئے ہیں۔ ویسے ابو ہمیشہ لیٹ ہی کرتے ہیں نہانے میں، تو امی نے کہا کہ آج بھی اسی طرح لیٹ ہو رہا ہے، لیکن پھر کافی دیر کے بعد امی نے کہا کہ ابو، پھر امی نے کھٹکا لگائے اور اس کے بعد ابو کی کوئی آواز نہیں آئی، تو پھر امی کو شک ہوا اور اس کے بعد جب امی نے دروازہ کھٹکھٹایا کوئی آواز ہی نہیں آئی، تو بس گھر پہ دیور اور یہ تھے، تو جلدی سے امی نے سب کو بلایا اور یہ دونوں بھائیوں نے مل کر کنڈی توڑا، دروازہ کھولا اور ابو دیکھے ابو گرے پڑے ہوئے تھے، بے ہوشی حالت میں ابو گرے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد دونوں بھائیوں نے مل کر ابو کو اٹھائے اور روم میں لا کر انہیں لٹایا۔ تو کافی ہم لوگ نے ابو کیا ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن ابو بالکل بے ہوش تھے، اور پھر جلدی سے ایمبولینس بلوایا اور ابو کو لے کر فوراً ہاسپٹل لے کر گئے۔ تو یہ اور بھائی جان، بڑی بھابھی سارے گئے ہوئے تھے، ابو کو لے کر سب ہاسپٹل گئے، اور اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ مطلب کنڈیشن ان کی بہت خراب ہے، بہت نازک حالت ہے، تو فوراً سے آئی سی یو میں ابو کو رکھا، اور 4 گھنٹے ابو آئی سی یو میں تھے، اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ بس آپ لوگ دعا کریں ان کے لیے، ان کی کنڈیشن بہت ہی نازک ہے۔ تو بس دعا ہو رہا تھا ہر طرف ابو کے لیے۔ بس 4 گھنٹے کے بعد پھر ڈاکٹر آئے اور کہنے لگے کہ بس 3 سے 4 منٹ ان کے پاس وقت ہے، اور اس سے زیادہ ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ بس فوراً سے بڑے بھائی جان ابو کے پاس گئے اور پڑھائی کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور ابو کا ماتھا وغیرہ چوما بھائی جان نے، اور اس کے بعد ابو بس اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بس بہت افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا کہ ابو بیچارے اچانک سبھی کو چھوڑ کے چلے گئے، اور جن کے اولاد ماں باپ جاتے ہیں نا، تو ان کے بچوں کے دل سے پوچھو کہ کیا گزرتا ہے۔ پچھلے سال میں نے اپنے ابو کو کھویا، اور اس سال اپنے سسر کو۔ تو جب میرے ابو بھی گئے تھے نا، تو ہم لوگ سے پوچھو کہ ہمارے دل میں کیسا، ہمیں بہت ٹائم لگ گیا تھا سیٹ ہونے میں۔ بس یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ پاک ان لوگوں کو بھی جلدی صبر دے دے، کیونکہ جب ماں باپ چیزیں ایسے ہوتے ہیں، جب ماں باپ بچھڑتے ہیں نا، تو اولاد کو جلدی صبر نہیں ملتا۔ تو بس اللہ پاک ان لوگوں کو بھی صبر دے، اور بالکل بھی ان لوگوں کو ابھی تک صبر نہیں ہوا، اب بالکل ٹینشن میں ہے کہ ابو میرا اچانک سے چلے گئے چھوڑ کر۔ بس اللہ پاک میرے سسر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اور میرے سسر بھی بہت اچھے انسان تھے، 5 وقت کے نمازی تھے۔ انہوں نے 6 سال کی عمر سے نماز پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا، اور ماشاءاللہ سے اب تک وہ نماز پڑھتے تھے۔ وہ بیماری کی حالت میں رہے، جس حالت میں بھی نماز بالکل بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ہم لوگ ہیں نا کہ ذرا سا بیمار ہوئے یا بچوں میں الجھ جاتے ہیں، تو پھر ہم لوگ کا نماز قضا ہو جاتا ہے یا نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ سے 5 وقت کے پابند نماز پڑھتے تھے، بھلے وہ بیمار رہیں یا کچھ بھی رہیں، نماز وہ ہرگز نہیں چھوڑتے تھے۔ اور میری چھوٹی والی نند عمرہ پہ گئی ہوئی تھی، اور اس کے آنے میں 3 دن باقی تھا، تو سسر کا انتقال ہو گیا۔ تو وہاں پہ جب اس کو خبر ملا تو وہ خوب رونے لگی کہ مجھے بس ابو کے پاس لے کر چلیں، جیسے بھی کر کے مجھے ابو کے پاس لے کر چلیں۔ اس نے اپنے ہسبینڈ کو بھی خوب کہا کہ مجھے بس ابو کے پاس لے کر چلیں، اور پھر یہاں سب نے خوب بہت سمجھائے، بھائیوں نے اور امی نے، سارے بہنوں نے اسے سمجھائے کہ بس ابو کے لیے دعا کرو، لیکن بیٹی ہے تو بیٹی کو کہاں صبر ہوتا ہے۔ لیکن پھر اس کے ہسبینڈ نے بھی بہت کوشش کی، لیکن بہت ہی مشکل، نہیں وہ لوگ آ نہیں پائے۔ تو بس پھر امی نے بھی خوب سمجھایا، تو اسے تھوڑا سا حوصلہ ملا اور تھوڑا سا صبر ہوا۔ سب نے سمجھایا کہ تم اتنی اچھی جگہ گئی ہو، اللہ کے گھر گئی ہو، اور اللہ کے گھر سے اس طرح واپس نہیں آؤ چھوڑ کے، بس ابو کے لیے دعا کرو۔ تو پھر اسے تھوڑا صبر ملا، اور اس کے بعد ابو کے نام کا اس نے عمرہ کیا وہاں پہ۔ اور اس نے جب آ کر بتایا نا کہ جب اس نے ابو کے نام کا عمرہ کیا نا، تو ماشاءاللہ سے اتنی جلدی اس نے ابو کے نام کا عمرہ کیا۔ ماشاءاللہ میرے سسر اتنے خوش نصیب تھے کہ یہاں ان کی روح نکلی، اور وہاں پر بیٹی نے ان کے نام کا عمرہ کیا۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جب کوئی اچانک جاتا ہے نا چھوڑ کر، تو بہت ہی صدمہ سا لگ جاتا ہے۔
اور بیماری کی حالت میں اگر کوئی جاتا ہے نا تو انسان کو تھوڑا جلدی صبر بھی ہو جاتا ہے کہ بیماری کی حالت میں انسان آج نہ کل کچھ بھی مطلب ایک پل کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا ہے کب کیا ہو جائے. لیکن جب جو بندہ اچانک جاتے ہیں نا، جیسے میرے سسر اچانک گئے نا، تو ہم لوگوں کو بالکل بھی صبر یقین نہیں ہو رہا کہ سسر میرے چلے گئے.